تو براہ راست لیے چلیں گے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ احکامات جاری کر دیے گئے اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے مزید پارکس کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی سڑکوں کو بہتر بنانے کے لیے، ان کے گلی محلے کے راستوں کو بہتر بنانے کے لیے سے حکومت نے کلک پروجیکٹ کے ذریعے تقریباً کوئی 600 ملین روپے 60 کروڑ روپے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے لیے مختص کیے ہیں، اور انشاءاللہ میرا بھائی لیاقت اشکانی ایم پی ہے یہاں سے، آصف خان، علی احمد جان وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی پورے ویسٹ کی تنظیم ہو، کراچی کی تنظیم ہو، وہ بڑا متحرک انداز سے اپنے اپنے ایریاز کا مقدمہ لڑ رہی ہے تاکہ جو میونسپل کام ہیں کے ایم سی کے ذریعے اور ڈی ایم سی کے ذریعے ان کو ہنگامی بنیادوں پر کمپلیٹ کیا جا سکے اور عوام کی خدمت کی جا سکے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اگلے 9 ماہ کے اندر ڈسٹرکٹ ویسٹ کے جو تقریباً یہ 500 سے 600 ملین ہم نے کلک کے ذریعے مختص کیے ہیں، اس پیسے کو ہم ڈسٹرکٹ ویسٹ کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کے پارکوں کو، وہ پارک جو کہ ماضی میں بند کر دیے گئے تھے ویسٹ کی عوام کے لیے، ان پارکوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان سڑکوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان گلی محلے کے راستوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ پیسے ہم نے اپروو کرا دی، اور انشاءاللہ اگلے 9 ماہ میں یہ 50 سے 60 کروڑ روپیہ اس ڈسٹرکٹ میں لگے گا، پاکستان پیپلز پارٹی لگائے گی، اور ہمارے جو نمائندے ہیں، ہمارے جو جیالے ہیں، یہ اور ڈی ایم سی جو ہے، یہ ایمانداری کے ساتھ انسانی خدمت کے جذبے کو پیراماؤنٹ رکھتے ہوئے انشاءاللہ ان پیسوں کو ڈسٹرکٹ ویسٹ میں لگائے گی، تاکہ ڈسٹرکٹ کی ویسٹ کی عوام بھی دیکھ سکے کہ کن لوگوں نے وعدے کیے، کن لوگوں نے اعلانات کیے، اور کن لوگوں نے ایکچولی انسانی خدمت کی، اور اگلے چند ماہ میں لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر خدمت کسی نے کی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارٹی نے کی ہے، شہید بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی نے کی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، جیے بھٹو، جیے عوام، جیوے جیوے پاکستان۔ پانی کی بوند رہ رہے ہیں، یہاں پر مافیات کام کرتی ہے، آپ فرمائیں شہر کراچی میں پانی کی بوند لوگ رہ رہے ہیں، ایسے میں نیا ہائیڈرنٹ کھلنا کوئی اچھا فیصلہ حکومت چل جائے، یہ فرمائیے گا۔ یہ بتائیے کرپٹن میں 3 تلوار میں بنگلہ نمبر 5 ہے کے ایم سی کا، بنگلہ نمبر 5، وہاں پر سعید علی صاحب جب وزیر تھے ان کو بنگلہ ملا، اور وہ سیاسی انہوں نے جو ہے بلاول ہاؤس بنا دیا ہے، سیاسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کے ایم سی کے بنگلے میں، آپ سربراہ کے ایم سی کے، کیا یہ ضرور کام ہو رہا ہے؟ یہ بھی فرما دیجیے، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیں۔ جو ہائیڈرنٹ والی آپ نے بات کی وہ میں نے آپ کی رپورٹ کل دیکھی تھی، اور جو بات آپ نے اس میں ایشو ریز کیا ہے وہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ میں نے کل ایم ڈی واٹر بورڈ سے بات کی تھی کہ بتائیے محرکات کیا ہیں، کیا یہ خبر درست ہے کہ کیا اس طرح کا ہائیڈرنٹ اسٹیبلش ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کیا وجوہات ہیں، تو اس کی رپورٹ انشاءاللہ میرے پاس آ جائے گی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ جہاں تک آپ نے سوال کے ایم سی کے اس بنگلے کی بات کی ہے، کے ایم سی کی پراپرٹی میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا ہے ماضی میں، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ پرانے رپورٹر ہیں کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے، اور کے ایم سی ایک سیاسی ادارہ ہے، میونسپل ادارہ ہے، اس کو خدمت کرنی ہے۔ جب تک آپ پولیٹیکل کانٹیکٹ نہیں رکھیں گے، جب تک عوامی نمائندے آ کے عوام کے ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، یہی سیاست ہے نا، تو جب تک وہ آپ کو نہیں بتائیں گے تو آپ کو کیسے چیزوں کا اور متحرک انداز سے پتہ چل پائے گا۔ تو وہاں پہ بھی اگر بات ہو رہی ہے تو عوامی مسائل کی بات ہو رہی ہے، وہاں کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی ڈسکس نہیں ہو رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہوتی ہے، جو تنظیمی معاملات ہوتے ہیں، وہ ہمارا پیپلز سیکریٹریٹ ہے مزار قائد کے پاس، وہاں پر ہوتے ہیں، لیکن جو کراچی کے مسائل کے اوپر کراچی کے شہریہ کے
گوش گزار کرتے ہیں اپنے مسائل کو کہ مسائل کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر شاید سعید غنی صاحب کام کریں، اور ماضی میں وزیر بلدیات وہ رہیں، میں ان سے بات بھی کر لوں گا، انشاءاللہ اس کو ریزالو کر لیا جائے گا. یہ کر کے آتا ہوں. میں نے قطعی طور پر نہیں کہا، میرا نام پی ٹی آئی نہیں ہے بھائی. پی ٹی آئی والے اس طرح کے خلیل خان کی فاختہ اڑاتے ہیں کہ سارے مسئلے حل کر دیں گے وہ، اور کرتے کراتے کچھ نہیں ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ ویسٹ کی عوام کے مسائل کا ہمیں ادراک ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ مل کر ان کی سپورٹ کے ساتھ ان مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو خبر یہ دی کہ ڈی ایم سی ویسٹ کے لیے ہم نے کلک کے ذریعے ایک اماؤنٹ ہے جس کو مختص کر لیا ہے تاکہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کی عوام کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کر لیا جائے. تو انشاءاللہ وہ پیسہ ایمانداری کے ساتھ خرچ کیا جائے گا تاکہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کی عوام کی خدمت ہو سکے اور ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے. جہاں تک گیس کا تعلق ہے، گیس کا فقدان تو اس وقت پورے سندھ میں ہے، اور گیس وفاقی سبجیکٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایس ایس ڈی سی کون کنٹرول کرتے ہیں. کل وزیر صنعت نے بھی ایک پریس اسٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا جس میں انہوں نے بات کی کہ ہماری صنعتوں کو، ہمارے گھریلو صارفین کو، ہماری ٹرانسپورٹ کو گیس میسر نہیں ہے. تو یہ تو موجودہ وفاقی حکومت کی ناکامی ہے جو کہ بڑے بڑے اعلانات تو کرتے ہیں، دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ایکچولی کام کرنے پر بلیو نہیں کرتے. اور ایک اور جو تباہی میں سمجھتا ہوں انہوں نے کی ہے، اور اس لیے یہ پارک بڑا اہم ہے. اب رات کی تاریکی میں کل 1 روپے 95 پیسے بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا ہے. انہوں نے بجلی کی قیمتیں آسمان پر یہ لوگ لے گئے ہیں. اب غریب آدمی بجلی افورڈ کیسے کرے گا؟ آپ مجھے بتائیے، وہ غریب آدمی جس کی آمدنی 20 سے 25 ہزار روپے ہے، وہ کیسے افورڈ کر پائے گا اتنی مہنگی بجلی؟ تو اب میں سمجھتا ہوں یہ پارکس بڑے اہم ہیں کہ ان کو گھر میں تو بجلی میسر نہیں ہوگی، تو چلیں سندھ حکومت ان کی خدمت کریے، ان کے لیے اوپن اسپیس کریٹ کریے تاکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آ سکیں اور چیزوں سے لطف اندوز ہو سکیں. ایک وہ شعر ہے، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت کا محور پی ٹی آئی کا محور آئی ہے، آئی فار عمران. جس چیز میں عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا، ان کی حکومت کو فائدہ ہوگا، وہ اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اور یہ جو رات کی تاریکی میں وہ نیب آرڈیننس لے کر آئے ہیں، اس کا فائدہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی حکومت کو ہے جو پچھلے 3 سالوں میں شوگر، آٹا، ادویات، بجلی، پیٹرولیم کے جو بڑے بڑے اسکینڈل، سرکولر ڈیٹ کے اسکینڈل ان کی حکومت کی وجہ سے آئے ہیں. اب اپنے آپ کو بچانا بھی تو ہے، اور اس لیے انہوں نے یہ نیا نیب کا مسودہ تیار کیا جس میں انہوں نے وفاقی کابینہ ہو، ایکنک ہو، اپنے تمام ادارے جو ان کے اور ان کے وزراء کے اندر کام کرتے ہیں ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اکاؤنٹیبلٹی اگر ہوگی تو صرف اپوزیشن جماعتوں کی ہوگی. اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، احتساب ہوگا تو پیپلز پارٹی کا ہوگا، اپنے ساتھیوں کا نہیں ہوگا. تو اس نیت کے ساتھ انہوں نے یہ قانون سازی کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ قانون سازی بدنیتی پر مبنی ہے. کاش کہ انہوں نے آرڈیننس لاگو کیا ہوتا بے روزگار لوگوں کو روزگار دینے کے لیے، مہنگی بجلی کو سستا کرنے کے لیے، مہنگے پیٹرول، ڈیزل، ادویات کو، چینی کو، گندم، آٹے کو جو مہنگا ہو چکا ہے اس کو سستا کرنے کے لیے اگر روزگار کے لیے آرڈیننس ایشو ہوا ہوتا تو بہتر ہوتا. یہاں اورنگی ٹاؤن کی عوام، اورنگی نالہ کے مکین جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، جن کے گھروں سے چھت چھین لی گئی ہے، ان کے گھر کو، ان کی جمع پونجی کو ریگولرائز کرنے کے لیے اگر آرڈیننس جاری کرتے تو شاید انسانی خدمت پر مبنی ہوتا. لیکن یہ آرڈیننس تو ایک ہی چیز سے کیا گیا ہے کہ ہاں کیسے عمران خان صاحب کے اقتدار کو، کیسے عمران خان صاحب کی ذات کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بدنیتی ہے، میلیفیڈے پہ ہے، اور جب کبھی بھی عدالت میں چیلنج ہوگا یہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا. میں خود الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوا تھا، حاضر ہوا تھا، اور میں نے کہا تھا
کہ ہمارے جو آئینی نقطۂ نظر ہے، قانونی نقطۂ نظر ہے، اس کے تحت تو سینسس کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا تب تک انتخابات نہیں ہو سکتے. لیکن اگر الیکشن کمیشن یہ کہتی ہے کہ ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے آپ بلدیاتی انتخابات کرائیں تو سندھ حکومت پورے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کرانے کو تیار ہے. اور ہم نے کہا تھا فروری مارچ تک ہم قانون سازی بھی کر لیں گے اور تمام چیزیں کر لیں گے. تو اگر اس طرح کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آ گیا ہے تو فروری مارچ تک ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے. اور میں نے خود یہ الیکشن کمیشن کو حکومت سندھ کے بہاف پر یہ چیز کنوے کی تھی. یہ کر کے آپ کو آپ نے بڑا امپورٹنٹ بات کی. میں کچھ ایکسٹینٹ تک آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ نے کہا نا کہ بیسک نیسیسٹی سڑک ہے، پارک نہیں ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہی سوچ تھی کہ پارک یا پارک کی جگہ بیسک نیسیسٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ مختلف علاقوں میں صفائی کروائی گئی، کچرا ہٹا دیا گیا ہے. یہ تھی نیوز تازہ ترین.